अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अहले फ़लस्तीन और अहले गज़ा का जो मामला दुनिया के सामने हैं, दुनिया के मंजर पर नक्शे पर हैं। अब बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही मुश्किल और दुख भरी जो वहाँ से वीडियोस आ रही हैं, ख़ास तौर पर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा पर जो इस वक्त जो यहूदियों ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया है और दरवाज़े खोलकर अंदर चले गए हैं और वहाँ की इबादत हो रही हैं। तो ये सारे मनाजिर अहले मुसलमान के लिए बड़े ही अफसोसनाक और दुख की बात है कि इतने अरसे के बाद अहले फ़लस्तीन और अहले गज़ा से बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा दोबारा यहूदियों ने छीन लिया है। 757 इस्लामी ममालिक के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है और अहले मुसलमान अहले इस्लाम इस बात पर सिर्फ मजम्मती बयानात से आगे नहीं बढ़ रहा, खामोश है। बहुत दुख की बात है। अब जहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं हम कि ये तीनों मज़ाहिब है ना, इस वक्त तीनों के लिए ये जो मस्जिद अक्सा या मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस है ना, तीनों मज़ाहिब के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस जगह है। तीनों मज़ाहिब यहाँ पर इस एक पॉइंट पर यकजा इत्तेफाक करते हैं कि ये तीनों के लिए बहुत ही पाक और मुक़द्दस जगह है। क्यों तीनों मज़ाहिब इस बात पर क्यों इत्तेफाक करते हैं, आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। मुसलमान, यहूदी और जो ईसाई हैं, तीनों के लिए ये जगह उनके मज़ाहिब के मुताबिक बहुत अहम है और वो किसी भी सूरत में इस जगह को मुसलमान नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनका बैतुल मुक़द्दस है। ईसाई इस वजह से नहीं छोड़ना चाहते, वो इसको अपना हैकल सुलेमानी तस्वुर करते हैं और जो यहूदी हैं वो कहते हैं हमारा ताबूत सकीना है। तो तीनों के लिए ये इतना अहम है कि जैसे हमारे लिए खाना काबा है ना, इसी तरह यहूदियों के लिए ताबूत सकीना और उनके लिए हैकल सुलेमानी ईसाइयों के लिए इतनी अहमियत का हामिल है जिस तरह हमारे लिए खाना काबा अहमियत का हामिल रखता है। तो ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी क्या है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं कि हैकल सुलेमानी बेसिकली क्या है। हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना के हवाले से मालूमात फराहम की जाएंगी और ये भी बताया जाएगा कि यहूदियों के नज़दीक दीवार गिरिया की क्या अहमियत है। नाज़रीन, हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादतगाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग उसकी तरफ मुंह करके या उसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का न कोई वजूद था और न इसका कोई तसव्वुर था। उस कौम की बदुओं वाली खाना बदोश जिंदगी थी। उनका हैकल या मोबिद एक खैमा था। उस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबियाए कराम से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मन्नो सलवा और दीगर अंबियाए कराम की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते और इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। नाज़रीन, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूं जबकि मेरी कौम का मोबिद आज भी खैमे में रखा होता है। ये बाइबल की रिवायत है। जैसे बाइबल में है, बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूं मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। नाज़रीन, आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तायुन किया गया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में मुमकिन नहीं, आप इसका जिम्मा अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सन 970
قبل مسیح سے 930 قبل مسیح کے درمیان اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مگر جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کر دی۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ رب العزت نے دوران عبادت ہی قبض کر لی، مگر اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، مگر یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے، مگر دوسری جانب اللہ رب العزت کے احکامات کی سری خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ رب العزت ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، مگر یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئی، مگر یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی۔ ناظرین، 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ان کو ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کی اجازت بھی دی اور ان کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر سن 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، مگر تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارا اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر اور سردار کاہن یوشا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی مدد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 قبل مسیح سے
515 قبل مسیح تک پایہ تکمیل کو پہنچا، مگر اس بار ہیکل میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کو کہاں پھینکا۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، مگر یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت ہیکل سلیمانی کو 3 بار تعمیر کیا گیا۔ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ تھا، اس نے ہیکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرنا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام تقریباً 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہ تیغ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ ناظرین، یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی۔ مگر یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون سن 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم پر لعنت بھیجی۔ ناظرین، مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکے۔ وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں لپیٹ دیں گے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، مگر مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں۔ ناظرین، آپ اندازہ کیجئے، یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان
उस मस्जिद अक्सा को भी भूल चुके हैं जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अंबियाए कराम की इमामत की। यहूदी आज तक बार बार गिराए गए हैकल को नहीं भूले, हत्ता कि इसमें रखे ताबूत सकीना की तलाश में पूरी दुनिया को खोद डालना चाहते हैं, जबकि हमको ये भी याद नहीं कि इराक में कितने अंबियाए कराम औलिया के मज़ारात पिछले कुछ अरसे में बम लगाकर शहीद कर दिए गए। नाज़रीन, ये बात इंतहाई अफसोसनाक और ख़तरनाक है कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के दरमियान अंदरूनी तौर पर दुश्मनियां शुरू हो गई हैं, जिसका अंजाम इंतहाई भयानक है, और ये यहूदियों और इसराइल की साजिश है जिसमें वो कामयाब हो रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्लिम उम्मा को इत्तिहाद और इत्तिफाक नसीब फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।